رشتہ داروں میں سب سے پہلا نمبر آتا ہے ماں باپ کا۔ اللہ کے نبی نے باپ کا سایہ نہیں پایا، یتیم تھے آپ۔ ماں کو پایا 6 سال کی عمر میں، ماں کو بھی کھو دیا، یتیم تھے اللہ کے رسول۔ اور شاید پوری کائنات میں یتیم کا درد، پوری دنیا میں یتیم کا درد کسی اور نے اتنا نہیں سمجھا جتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا۔ یتیم تھے اللہ کے نبی، لیکن ماں کی یاد آتی تھی، باپ کی یاد آتی تھی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اپنی ماں کی قبر پہ گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مسلم شریف کی روایت، کہتے زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ، اللہ کے پیارے نبی اپنی ماں کی قبر پر گئے، فبکا، اور ماں کی قبر پہ جانے کے بعد آپ رونے لگے، فبکا، آپ رونے لگے، وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، اور آپ کے آس پاس جتنے صحابہ تھے سارے کے سارے اپنے نبی کو روتا ہوا دیکھ کر رونے لگے۔ پورا ماحول سوگوار ہو گیا، اللہ کے نبی بھی رو رہے ہیں، صحابہ بھی رو رہے ہیں۔ اس کے بعد اسی عالم میں اللہ کے نبی نے فرمایا استاذنت ربی ان استغفر لأمی فلم یؤذن لی، میں نے اپنے رب سے دعا کی، اپنے رب سے اجازت مانگی کہ اے اللہ میں اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں، اپنی ماں کے لیے استغفار کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی۔ ماں کا انتقال توحید پر نہیں ہوا تھا، اللہ نے اجازت نہیں دی۔ رسول کی ماں ہے، اللہ کے نزدیک توحید کتنی اہم چیز ہے اور شرک کتنی خراب چیز ہے، اس کا اندازہ ہم صرف اس حدیث سے لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی، اپنی ماں کی قبر پر جانے کی مجھے اجازت دے دی گئی ہے۔ اے لوگو فزور القبور، تم بھی قبروں پر جایا کرو۔ اب اس سے ایک مسئلہ نکلا کہ قبرستان خاص طور پر بھی اپنی ماں کی قبر پر، اپنے باپ کی قبر پر بھی ان کو یاد کرنے کے لیے یا مغفرت کی دعا کرنے کے لیے جایا جا سکتا ہے۔ مغفرت کی دعا کرنے کے لیے قبرستان جانا ضروری نہیں ہے، لیکن حرام بھی نہیں ہے، جایا جا سکتا ہے، کوئی دن فکس نہ کیا جائے، کوئی ٹائم فکس نہ کیا جائے۔